اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ زندگی میں پریشان حال نہیں ہوگا۔ پہلا دروازہ، پہلی چابی نماز۔ سنو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب رہتے ہیں، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان حال رہتے ہیں، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی دکھوں میں مبتلا رہتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں۔ فرمایا پہلا دروازہ نماز، پہلی چابی نماز۔ فرمایا دوسرا دروازہ استغفار۔ فرمایا جو انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ۔ فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ اسے عطا کرے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، جو لوگ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کام سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کو بھی ناپسند ہو، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہو، وہ کام ہرگز نہیں کرتے۔ فرمایا ان کے لیے آسمان سے رزق اترتا ہے، ایسی جگہ سے رزق آتا ہے جہاں سے ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھتے ہیں، جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غربت کے دروازے بند کر دیتا ہے، ان کے گھروں سے غربت کے جنازے نکال دیتا ہے، پریشانیوں کے جنازے نکال دیتا ہے، دکھوں کے جنازے نکال دیتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اگر کثرت سے نفلی عبادت نہیں کرے گا، تو اگر کثرت سے عبادت نہیں کرے گا، نفل نہیں پڑے گا، تو اے بندے سن، میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا، پھر میں تجھے دنیا کے کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اکثر لوگ سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں اور نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بٹھی سونا چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ فرمایا ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، حق ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے تو متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ٹک ٹک لگی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے تو کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو بابا بایزید بستامی آ رہا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھا اخلاق اپناتے ہیں، اچھا کردار اپناتے ہیں، اور جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو آتے ہی فرعون بن جاتے ہیں۔ بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹنا، بیوی اور بچوں کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرنا، بد مزاجی اپنانا، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے غربت کی چکتی میں پستے رہتے ہیں۔ فرمایا رشتہ داروں سے ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آنا، پھر دیکھنا رزق تمہارے پاس ایسی جگہ سے آئے گا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کا غم بانٹنا، غریبوں کے ہاں مشکل میں کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ غریبوں کا غم بانٹتے ہیں، جو لوگ غریبوں کی پریشانیاں بانٹتے ہیں، غریبوں کا حال چال پوچھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، غریبوں کی مدد کیا کر اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ فرمایا جو لوگ غریبوں کا غم بانٹتے ہیں، جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہاتھ ایسے کھول کے رکھتے ہیں غریبوں کے آگے، فرمایا ان کے لیے تو اسپیشل آسمان سے رزق اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں غریب نہیں ہونے دیتا ساری زندگی۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی دے گا، انہیں اللہ ضرور دیتا ہے، اور جو لوگ شک کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پریشان ہی رہتے ہیں۔ 10واں دروازہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آئے ہے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا،
اے بندے اللہ کا شکر ادا کیا کر. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں, کروڑوں روپے کی آنکھیں, بولنے کے لیے زبان دی ہے, کروڑوں روپے کی زبان, سننے کے لیے دونوں کان دیے ہیں, کروڑوں روپے کے کان, سونگنے کے لیے ناک دیا ہے, سوچنے اور سمجھنے کے لیے ذہن عطا کیا ہے. قبلہ یہ عقل, یہ زبان, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, یہ وہ, اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی مٹیریل مجھے مفت میں عطا کر دی. کبھی اس کا بل نہیں مانگا, کبھی اس کی قیمت نہیں مانگی, کبھی اس کا کوئی کرایہ نہیں مانگا. پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کر. ایک فقیر تھا, اللہ والا, درویش, مست ملنگ بابا, اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دی. کتنا میاں؟ 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی تو زاروں قطار رونے لگ. جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا زاروں قطار تڑپنے لگ گیا, رونے لگ گیا, چیخنے لگ گیا. ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر آئے, کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی, 5 لاکھ کا بل دیکھا. تو بابا جی زاروں قطار رونے لگے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں, مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا بل کم کر دیتے. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ کیا ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مالدار میں, امیر میں, جائیداد والا میں, زمینوں والا میں, مربوں والا میں علاقے کا چیئرمین ہوں, پیسوں والا ہوں, زمیندار آدمی ہوں. 5 لاکھ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. او بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر, 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں, 10 لاکھ دینے کو تیار ہے, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ تو بتائیں. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. تو یہ 10 دروازے ہیں جن کی چابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ساتھ میں فرمایا جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوگا. پہلا دروازہ نماز, دوسرا دروازہ استغفار, تیسرا دروازہ صدقہ, چوتھا دروازہ تقوی, پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت, چھٹا دروازہ حج اور عمرہ, ساتواں دروازہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا, آٹھواں دروازہ صلہ رحمی کرنا, نواں دروازہ اللہ پر توکل رکھنا, اور 10واں دروازہ ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہنا. یہ 10 دروازے ایسے ہیں, ان کی چابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو.